السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے برہان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی۔ دوستو، ہم سب راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم سب کا یہ خواب صرف خواب ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں کامیابی بہت محنت کے بعد ہی ملتی ہے۔ لیکن دنیا میں چند ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں جو راتوں رات اپنے نصیب کی وجہ سے بے انتہا دولت مند ہو گئے۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں ان 5 خوش نصیب لوگوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو راتوں رات امیر ہو گئے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، غلطی سے ان لوگوں کی قسمت بدل گئی اور یہ لوگ ملینئر بن گئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 5، کرس کلاس۔ دوستو، 90s میں انٹرنیٹ اتنا زیادہ مقبول نہیں تھا جتنا زیادہ آج کل ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ یہ 1994 کا سال تھا۔ بہت سے لوگ انٹرنیٹ سے ناواقف تھے اور یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ انٹرنیٹ ہماری زندگیوں کا بہت بڑا حصہ بننے والا ہے۔ تاہم 39 سالہ نوجوان جس کا نام کرس کلارک تھا، اس نے انہی دنوں حادثاتی طور پر محض $20 میں pizza.com کی ڈومین پرچیز کر لی۔ اس وقت اس کو خود بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اس ڈومین کا کیا کرے گا۔ یہ ڈومین پرچیز کرنا اس کے لیے ایک اچھی انویسٹمنٹ کے بجائے ایک جوئے سے زیادہ کچھ نہیں تھا، مگر خوش قسمتی سے $20 یعنی 2000 پاکستانی روپوں کی ڈومین جس کا نام pizza.com تھا، سال 2008 میں $2.6 ملین یعنی پاکستانی 30 کروڑ روپوں میں سیل ہو گئی۔ یوں کرس کلارک راتوں رات ایک ملینئر بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈومین کے لیے یہ کسی بھی فرد کو کی جانے والی سب سے بڑی ادائیگی تھی۔ نمبر 4، بوبی۔ دوستو، بوبی ایک آسٹریلین مائنر تھے۔ بوبی نے 40 سال اوپن مائننگ کرنے کے بعد اپنی ساری مشین اور اکوپمنٹ اپنے دوست کو سیل کر دی اور اپنے ساتھ ایک بالٹی میں کچھ پتھر رکھ کر یاد کے طور پر گھر لے آئے۔ ایک دن بوبی جب ان پتھروں کو بالٹی سے نکال رہے تھے تو ان کی نظر ایک ایسے پتھر پر پڑی جس کی تلاش میں انہوں نے اپنی پوری زندگی مائننگ کرنے میں گزار دی۔ 2 سال اس پتھر کو تراشنے کے بعد بوبی کو ایک پیور اوپل اسٹون ملا جو کہ 306 کیرٹ کا تھا۔ یہ اس دنیا کا واحد اتنا بڑا پیور اوپل اسٹون تھا۔ دوستو، بوبی نے 12 سال تک اس اوپل اسٹون کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھا اور کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا، اور پھر ایک دن اچانک بوبی نے اس اوپل اسٹون کو دنیا کے سامنے رکھ کر سیل کرنے پر لگا دیا۔ بوبی کا یہ اوپل اسٹون لاس ویگس میں $3 ملین میں سیل ہوا۔ اس طرح بوبی بھی راتوں رات ایک ملینئر بن گئے۔ اس اوپل اسٹون کے سیل ہونے کے بعد بوبی کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ بوبی کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ نمبر 3، گلینڈا بلیک ویل۔ دوستو، گلینڈا کا تعلق امریکہ کی ریاست نارتھ کیرولینا سے ہے۔ بدقسمتی سے اس کے ہسبینڈ کو ایک بری عادت تھی جس کی وجہ سے گلینڈا بہت تنگ تھی۔ اس کا ہسبینڈ آئے دن لاٹری ٹکٹ خریدتا اور انہیں اسکریچ کر کے اپنی قسمت آزماتا تھا۔ اس بات کو لے کر دونوں میاں بیوی کے درمیان اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن ایک گیس اسٹیشن کے پاس بھی یہی بحث جاری تھی۔ گلینڈا نے یہ ثابت کرنے کے لیے یہ محض سب ایک پیسوں کا ضیاع ہے ایک لاٹری ٹکٹ خریدا تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ اس کام کا کوئی فائدہ نہیں، مگر خوش قسمتی سے کہیں یا بد قسمتی سے اپنے شوہر کو راہ راست پہ لانے والی گلینڈا کی یہ اسکیم کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ اس لاٹری ٹکٹ کو اسکریچ کرنے کے بعد جو اس نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، کیونکہ اس ٹکٹ کو اسکریچ کرنے کے بعد گلینڈا اور اس کا شوہر $1 ملین کے مالک بن گئے تھے۔ یوں یہ بھی ایک حادثہ ہی تھا جس نے اس غریب جوڑے کی قسمت بدل ڈالی۔ نمبر 2، امپیریل ایگ کلیکٹر۔ دوستو، سال 2015 میں ایک گمنام اسکریپ بزنس مین نے $14,000 میں ایک بڑی کباڑ کی ڈیل کریک کی۔ اس کباڑیا کے سامان میں
اسے اتفاقاً ایک 3 انچ کا انڈے کی شکل کا زیور ملا۔ اس نے اپنے آپ سے سوچا شاید یہ کوئی قیمتی چیز نہ ہو۔ اس نے اس کو بیچنے کے لیے بہت سے خریداروں سے رابطہ کیا، مگر سب نے یہی جواب دیا یہ کوئی بیکار چیز ہے، اس لیے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ان سب سے تنگ آ کر اس کباڑیا نے گوگل میں جا کر ایگ ٹائپ کیا اور وہ لفظ بھی ٹائپ کیا جو اس ایگ پہ لکھا ہوا تھا۔ ابھی ٹائپ کرنے ہی کی دیر تھی کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ یہ چیز دراصل ایک تیسرا شاہی ایگ تھا جسے فیبرج نے سال 1887 میں رشین روائل فیملی کے لیے بنایا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد یہ گمنام کباڑیا اسی وقت لندن گیا اور ماہرین سے اس انڈے کی ویلیو کنفرم کی۔ اس انڈے کو بعد میں ایک پرائیویٹ کلیکٹر نے ایک نامعلوم قیمت میں خریدا۔ اس کی ابتدائی قیمت $30 ملین بتائی جاتی ہے۔ یوں ایک کباڑیا بھی راتوں رات ایک ملٹی ملینئر بن گیا۔ نمبر 1، پیٹر۔ دوستو، سب سے آخر میں ہے انگلینڈ کے ایک کسان جن کا نام ہے پیٹر۔ سن 1992 کی بات ہے۔ پیٹر اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ ان کی ہتھوڑی گم ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دوست ایری کلاس کو میٹل ڈیٹیکٹر لانے کو کہا تاکہ ہتھوڑی کو آرام سے ڈھونڈ لیا جائے۔ پیٹر کے دوست نے جب اپنے میٹل ڈیٹیکٹر سے پیٹر کی ہتھوڑی کی تلاش شروع کی تو اسے کھیتوں میں چھپا ہوا بہت زیادہ خزانہ ملا، جس میں سونے اور چاندی کے چمچ، سونے کے سکے اور سونے کی بہت زیادہ جویلری ملی۔ یہ سارا خزانہ 4ویں اور 5ویں صدی کا تھا، اس لیے برٹش میوزیم نے یہ سارا خزانہ پیٹر سے خرید لیا اور پیٹر کی ہتھوڑی بھی اپنے پاس رکھ لی، جس کی وجہ سے یہ سارا خزانہ ملا تھا۔ اور اس کے بدلے پیٹر کو 1,70,000 پاؤنڈ ملے، جو کہ پاکستانی 346 کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ دوستو، پیٹر نے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے اپنے دوست ایری کلاس کو بھی دیے، جس نے یہ سارا خزانہ ڈھونڈا اور پیٹر کو ایک کسان سے کروڑ پتی بنا دیا۔ تو دوستو، یہ تھے اس دنیا میں موجود 5 خوش نصیب لوگ جو کہ راتوں رات اتنے امیر ہو گئے کہ غربت کی زندگیوں سے نکل کر کروڑ پتی بن گئے۔ دوستو، آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ لکی انسان کون سا لگا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دوستو، تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔